الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 259 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حصے اس سے پچھلے درس میں بھی زیر بحث رہ چکے ہیں۔ اس سلسلہ بیان کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جب یہ بات واضح کی کہ اس نے انسانوں پر کوئی جبر نہیں کیا، ہدایت اور ضلالت کے راستے بالکل واضح ہیں، انسان کی فطرت میں جو رہنمائی اس نے ودیت کی ہے اور پھر اپنے انبیاء کے ذریعے سے جس طرح اس کی تذکیر کی ہے، اس کے بعد کسی انسان کے لیے فریب کھانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قاعدے پر یہ دنیا بنائی ہے۔ وہ اگر چاہتا تو انسانوں کو کسی ایک ہی ضابطے کا پابند کر دیتا، لیکن چونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو آزادی دی اور اس آزادی میں کسی نوعیت کی کوئی مداخلت نہیں کی۔ چنانچہ یہ بات بطور اصول واضح فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر نہیں کیا انسانوں پر، ان کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں رکھ دی کہ وہ جس طرف بھی جانا چاہے انہیں وہ دین کے راستے پر موڑ دے، بلکہ خیر و شر کا پورا شعور دے کر انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہ پھر ان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس دنیا کی آزمائش میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کو واضح کرنے کے بعد پھر یہ بتایا کہ جو لوگ ہماری دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے ہم کارساز بن جاتے ہیں، ان کے ہم ولی بن جاتے ہیں، ان کا ہم ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر ان کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ یعنی توفیق کی سنت بیان کی، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اپنے اس ایمان کی قدر کرتے ہیں جو ان کی فطرت میں ودیت ہے، اور اس سے محروم وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جو ہٹ درمی اور ضد سے کام لیتے ہیں، صحیح بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، اپنے تعصبات کے پیچھے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس طرح گویا اپنی فطری ہدایت کے معاملے میں کفران کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بات بیان کر دینے کے بعد اس کی کچھ مثالیں بیان فرمائی۔ ایک مثال تو یہ دی کہ جب آدمی میں ہٹ درمی اور ضد ہو تو وہ بدیہی حقیقتوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے بادشاہ کا معاملہ مثال کے طور پر پیش کیا اور یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو اس نے جو معارضہ کیا وہ معارضہ کوئی ضدی اور معاند ہی کر سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں اس پروردگار کی طرف بلاتا ہوں جو جلاتا بھی ہے اور بارتا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ آنا وہی وہ امید، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس معنی میں حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تھی اس سے وہ مراد نہیں تھی جو بادشاہ نے ان کے سامنے معارضے کے اسلوب میں رکھی۔ حضرت ابراہیم نے اس بنیادی حقیقت کو بیان کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر موت اور زندگی اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے، وہ دنیا میں انسانوں کو بھیجتا ہے اور وہی پھر اپنے اذن کے تحت ان کو لے جاتا ہے، لیکن اس نے اس کو اپنے مارنے اور جلانے پر محمول کیا۔ وہ بھی جانتا تھا، اس کا دل بھی جانتا تھا، اس کا ضمیر بھی جانتا تھا کہ وہ ایک محض غلط بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ جب آدمی کا یہ رویہ ہو تو پھر بے شک اس کو استدلال سے ششدر کر دیا جائے، اس کی دلیل توڑ دی جائے، اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی نہ رہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ آگے بڑھ کر ایمان کا اقرار کر لے، کیونکہ وہ آدمی جو اپنی فطرت کے اندر ودیت نور کی قدر کرتا ہے اور صحیح بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ توقع بھی اسی سے کی جا سکتی ہے کہ جب بات اسے سمجھائی جائے گی تو وہ اس بات کی طرف لپکے گا، بڑھے گا، اس کو قبول کرے گا۔ آدمی ضدی ہو، معاند ہو، ہٹ درم ہو، اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، وہ بات کو جاننا سمجھنا نہ چاہتا ہو، تو پھر اس کے بعد خدا کا کوئی پیغمبر بھی اس کو بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بطور ایک سنت الہی کے یہ بیان کیا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں ان کو وہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس اصول کو واضح فرمایا۔ اس کو واضح فرمانے کے بعد اب یہ کہا کہ وہ لوگ جن کے دل میں کوئی خلش پیدا ہوتی ہے، کوئی سوال در آتا ہے،
وہ کسی چیز کے بارے میں اطمینان چاہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ نہیں ہے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی خلش کو بھی دور کرنے کے سامان فراہم کرتے ہیں، اجتماعی حیثیت سے بھی فراہم کرتے ہیں، انفرادی حیثیت سے بھی فراہم کرتے ہیں. ان کی یہ سنت اور ان کا یہ طریقہ اپنے اپنے دور کے لحاظ سے تبدیل تو ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اطمینان بخشنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ضرور کرتے ہیں. چنانچہ اس میں جو مثال دی ہے، یہ مثال اگرچہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ کن کی ہے، لیکن تورات کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ حزقیل نبی کی ہے. چنانچہ فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر اس شخص کی مثال سامنے رکھو کہ جو ایک بستی سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہے. جب کوئی بستی اس طریقے سے برباد ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کنگرے اور اس کی چھتیں گرتی ہیں، اس کے بعد دیواروں کا انہدام شروع ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ وہ خاویۃ علی عروشہا، یعنی اس نے دیکھا کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہے. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو بستی اس طرح بالکل ختم ہو گئی، جس میں اب کوئی انسان نہیں بستا، جس میں کسی متنفس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس میں بسنے والے خاک راکھ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ہوگا کہ قوموں کی قومیں قیامت کے دن اٹھ کھڑی ہوں گی، بستیوں کی بستیاں زندہ ہو جائیں گی؟ ظاہر ہے کہ یہی اصل میں وہ بنیادی بات ہے جس پر مذہب کی عمارت کھڑی ہے. یعنی مذہب کا بنیادی مسئلہ یہی ہے. ایک طرف انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھے بھیجا گیا ہے اور میں اس دنیا سے ایک دن رخصت ہوں گا اور مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں جا کر جزا و سزا کے امتحان سے گزرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں یا میرے لیے ابدی نعمت ہوگی یا نقمت ہوگی. ایک نقطہ نظر یہ ہے. جب کوئی آدمی اس نقطہ نظر کو پورے شعور کے ساتھ اپنا لیتا ہے تو وہ گویا مذہب کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں تفصیلات ہیں، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی نے یہ بات مان لی. ایک دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کے اندر اس کو کھانا پینا ہے، ہنسنا بلسنا ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس کے بعد کون سی موت، کون سی زندگی، جو کچھ کھانا پینا ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اسی میں حاصل کرنا ہے. جھوٹ سے حاصل کیا تو کیا، خیانت سے حاصل کیا تو کیا، بددیانتی سے حاصل کیا تو کیا، لوگوں کو فریب دے کے حاصل کیا تو کیا، یہی زندگی ہے اور اسی میں مجھے بہرحال رہنا ہے. اگر وہ تھوڑے بہت اخلاقی اصول اپناتا بھی ہے تو اس دنیا کے اندر جو انسان نے اللہ کو فطرت دی ہے، یا تو اس کے غلبے سے مغلوب ہو کر اپناتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنے جذبات شہرت کی تسکین کرنے کے لیے اپناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی کا اور اللہ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ آدمی کا کسی حق کو اپنانا، کسی خیر کو اختیار کرنا، اچھا عمل اختیار کر کے زندگی بسر کرنا، یہ جو چیز ہے یہ آدمی کو مذہب کے دائرے میں داخل کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا، وہ تین ہی ہیں. یعنی آدمی یہ مانتا ہو کہ میرا ایک پروردگار ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور پھر یہ کہ وہ پیشی اعمال صالحہ کی بنیاد پر نتیجہ خیز ہوگی. یہی تین باتیں ہیں جن باتوں کی بنیاد پر یہ سارا کارخانہ مذہب کھڑا ہے. جتنی باقی چیزیں ہیں وہ بالکل تفصیلات ہیں. یعنی آدمی کو چونکہ اس دن کی تیاری کرنے کے لیے اچھا عمل اپنانا ہوتا ہے، تو اچھے عمل کے حدود کیا ہیں، یہ کس طرح اس کا تزکیہ کرتا ہے، کس طرح سے اس کی علائشوں کو دور کرتا ہے، اس میں مذہب رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر رہنمائی کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جتنی رہنمائی وہ کرتے ہیں وہ 10% ہے. 90% رہنمائی انسان کی اپنی فطرت کرتی ہے. وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اور کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو یہی بنیادی مسئلہ ہے. چنانچہ اس بنیادی مسئلے کے بارے میں تردد پیدا ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہو سکتا ہے تو اسی مسئلے کے بارے میں ہو سکتا ہے، اور اسی مسئلے کے بارے میں آدمی کو ایک طرح کا اطمینان قلب چاہیے ہوتا ہے. موجودہ زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کر ڈالے گا یہ مسئلہ تو اب ختم ہو گیا. یعنی موجودہ زمانے میں سائنس کے اکتشافات نے صورتحال یہ پیدا کر دی ہے کہ اب اس کے لیے کسی معجزانہ عمل کی ضرورت باقی نہیں رہی. یہ چیز قدیم زمانے میں نہیں تھی. قدیم زمانے میں تو انسان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ ایک شخص مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، کیسے اٹھ کھڑا ہوگا. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ انسان کے اندر موجود ایک معمولی سی خلیے سے ایک پورا انسان کھڑا کیا جا سکتا ہے. جانوروں کی حد تک تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا انسان نے، اور کیا خبر کہ کب خبر آ جائے کہ انسان کے بارے میں بھی کر گزرے. تو یہ کوئی اب ایسی مستبد باتیں نہیں رہی. یعنی دنیا کے اندر جو ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے انسانوں کو
اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے اور پھر ان کے ایک عمل کا وہ حساب رکھ رہا ہے. یہ واقعہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے ان میں سے بہت سی چیزوں کو بالکل مشہود کر دیا ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ سوال کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ تو کوئی سوال نہیں رہا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم زمانے میں یہ بھی ایک بڑا سوال تھا. یعنی آدمی کو استجاب سا ہوتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، آنکھوں سے ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں گل جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گوشت ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کہ قبر کھودتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا انسانوں کو کھڑا کر دیں؟ وہ ویسے ہی جیتے جاگتے ہوں گے اسی طرح جس طرح کہ وہ اب ہیں، انہی نوامیس اور انہی قوانین کے ساتھ، اسی یادداشت کے ساتھ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ چیز اس زمانے میں انسان کو بڑی مستبد لگتی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ جلوت اور خلوت میں کرتے ہیں اس کا وہ ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہمارے سامنے لا کر وہ کھڑا کر دیں گے. ان کا کوئی ایسا دفتر ہے کہ جس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. یہ بات کہ لا یغادر صغیرۃ و کبیرہ، کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی اس دفتر سے اوجھل نہیں رہے گی، کیا یہ واقعہ ہے؟ تو موجودہ زمانے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کا ریکارڈ فیتے پر منتقل کرے اور آدمی کے مرنے کے بعد بھی جب چاہے اس کو دکھا دے، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کی آواز، وہ کیا کر رہا ہے، ایک ایک چیز محفوظ کی جا سکتی ہے. تو بہت کچھ تو کائنات کے حقائق جو انسان نے اس زمانے میں دریافت کیے ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر یہ سوالات ختم ہو گئے، یعنی سوالات کی وہ نوعیت نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود بہرحال جزا و سزا کیا فی الواقع ہوگی، عالم کا پروردگار کیا اسی طرح سے انسانوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، یہ ایک مسئلہ ہے. اور اس بنیادی مسئلے ہی کے اوپر در حقیقت انسان کے سارے رویے کا انحصار ہے. وہ مذہبی آدمی ہے تو تب ہے جب کہ وہ اس بنیادی حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے، اور وہ مذہبی آدمی نہیں ہے جب کہ وہ اس کو دل کی گہرائیوں سے نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، یا اس چیز کو محض ایک عقیدے کے طور پر اپنائے ہوئے ہے، یا اس کی روح میں بات نہیں اتری، پھر وہ مذہبی آدمی نہیں. یعنی وہ دین کے اندر ہے اگر اس حقیقت کو مان کر زندگی بسر کر رہا ہے. اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر جن کو اس دین کی شہادت دینی تھی، جن کو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ایک جزا و سزا ہے اور تم کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، ان کو بھی اس معاملے میں اطمینان قلب کی ضرورت ہوئی تاکہ وہ یہ شہادت پورے ضمیر کی آواز کے ساتھ دے سکیں، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان کے اوپر بیتتی ہے، کسی نہ کسی دائرے میں وہ اپنا اطمینان چاہتا ہے. یہ اطمینان اس کو اس کے رب کے ساتھ تعلق سے حاصل ہوتا ہے. اس کی صورتیں مختلف ہو جاتی. یہاں جس ضمن میں یہ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے رب پر سچا اعتماد رکھتا ہو، اس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہ ہو، وہ اس کو موضوع ایمان نہ بنائے، موضوع اطمینان بنا کر اپنے رب کے سامنے سوالی ہو، یہ چاہے کہ میرا مالک مجھے یہ اطمینان قلب کی نعمت عطا فرمائے، تو اس کی صورتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اطمینان قلب کی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے بشرطے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے. اس کے حاصل ہونے کے قوانین انبیاء علیہ السلام کے لیے ذرا مختلف ہیں، اس کے حاصل ہونے کے قوانین دور قدیم میں ذرا مختلف تھے اور موجودہ زمانے میں اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور بندے کو آہستہ آہستہ ایمان بالشہود حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ مانتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا رب اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ حی اور قیوم ہستی کو ماننے والا ہے. یہ اعتماد اور یہ اطمینان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے خدا کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر خدا پر ایمان، جزا، سزا، آخرت، یہ ایک بالکل واقعی حقیقت بن کر اس کے لیے اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے کی نوعیت کیسے ہوئی اور وہ دنیا کے اندر کس طرح اس کی شہادت دینے والے بن کر کھڑے ہوئے، یہ واقعہ در حقیقت اس صورتحال کو بیان کر رہا ہے. چنانچہ ایک پیغمبر کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بستی جو اپنے چھتوں پر ڈھہ پڑی ہے یہ کس طرح سے اٹھا کھڑی کی جائے گی. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فامات اللہ مئۃ عام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے. تورات میں یہ واقعہ جس طرح سے بیان ہوا ہے اس کی نوعیت بنیادی طور پر ایک مکاشفے کی ہے. اس میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ تو زیر بحث ہی نہیں آیا. البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکاشفے میں ان کو بنی اسرائیل کو بالکل سڑی گلی ہڈیوں کی صورت میں دکھایا گیا، اور چونکہ وہ بنی اسرائیل میں زندگی کی نئی روح پھونکنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس وجہ سے فطری طور پر ان کو ایک جانب یہ تردد تھا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس پوری کی پوری قوم کو زندہ کھڑا کر دے گا، اور دوسری طرف وہ خود باس بعد الموت پر بھی ایک اطمینان کے طالب تھے. تو ایک مکاشفے کی شکل میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کس طرح کرتا ہے. قرآن مجید نے واقعے کی تصحیح کی ہے، اس حصے کو یہاں بیان نہیں کیا، لیکن خود ان کے ساتھ جو معاملہ گزرا اس کو بیان کر دیا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
100 سال کے لیے موت دے دی. ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد ان کو اٹھا کھڑا کیا. قال کم لبثت، پھر ان سے پوچھا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ تک اس طرح رہے. قال لبثت یوما بعد یوم، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک دن گزرا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا. یعنی 100 سال کی مدت. ظاہر ہے کہ جو قوانین برزخ پر کار فرما ہے یہ ان کی بہت اچھی مثال ہے. یعنی ویسے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم رخصت ہو رہے ہیں، کچھ خبر نہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، تو اتنا لمبا عرصہ کیسے گزرے گا عالم برزخ میں. تو 100 سال کی یہ مدت ان پر جس طریقے سے گزری اس کو بیان کیا ہے کہ جب وہ اٹھے تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ لبثت یوما بعد یوم، ایک دن گزرا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا. قال بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ نہیں، صورتحال یہ ہے کہ آپ پر 100 سال گزر گئے. چنانچہ یہ کہا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ایک طرف ذرا دیکھو یہ تمہارا کھانا پڑا ہوا ہے، یہ وہ مشروبات ہیں جو تم ساتھ لے کر آئے تھے، ان میں ذرا بھی بسانت پیدا نہیں ہوئی، یہ تازہ کے تازہ ہے، اسی طرح پڑے ہوئے، تاکہ معلوم ہو کہ اس دنیا کے طبعی قوانین کا خدا پابند نہیں. وہ 100 سال کے عرصے میں چاہے تو ایک آدمی کو ویسے ہی کہ ویسے اٹھا کھڑا کرے، چاہے تو 100 سال تک کیفیت یہ رہے کہ اس کے کھانے میں بھی ذرا سی بسانت پیدا نہ ہو، اور اسی میں عالم اسباب کے اندر اس کے قوانین کار فرما ہوں، اور وہ بالکل کسی چیز کو گلا کر سڑی ہوئی ہڈیاں بنا دیں. تو دونوں چیزیں دکھا دی، یعنی یہ بتا دیا کہ جس طرح وہ اٹھا کھڑا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اس کائنات کے کارخانہ اسباب کو جس سمت میں چاہے روک دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا پابند ہو کر رہ گیا ہے. چنانچہ اس کو بیان کیا کہ ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور ذرا دیکھو اپنے پینے کو، ان میں ذرا بھی بسانت پیدا نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک، اور ذرا اب اپنے گدھے کو بھی دیکھو، کیسے ہم اس کو ابھی اٹھا کھڑا کریں گے اور تمہارے اس واقعے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو کہ ہم ان ہڈیوں کو کس طرح سے زندہ کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، کس طریقے سے پھر ہم ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، چنانچہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ان کا گدھا ان کے سامنے زندہ ہو گیا. اپنے آپ کو تو وہ دیکھ ہی چکے تھے کہ وہ کس طریقے سے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے کھانے کو بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ کیسے خدا کے حکم کے تحت دنیا کی کوئی گردش بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ چکے تھے کہ وہ کس طریقے سے ہڈیوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کو زندہ کر دیا. فلما تبین له، جب یہ بات اس پر واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جان گیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب معاملات ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے یہ سارا معاملہ کر گزرے گا. گویا قیامت کے بارے میں، اپنی قوم کی زندگی کے بارے میں جو کچھ ان کو تردد تھا، وہ اس مشاہدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا، اور ان کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ اپنی قوم کے اندر بعد الموت کی منادی کر سکیں، یعنی قیامت کے دن اٹھنے کی منادی کر سکیں. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام یہی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ دنیا کے اندر بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے مبعوث ہوتے ہیں وہ یہی، باقی چیزیں سب ضمنی نوعیت کی ہیں، ان کی کوئی بنیادی اہمیت نہیں ہے. وہ انسانوں کو یہ خبر دیتے ہیں کہ تم کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور یہی خبر ہے کہ جس کو انبیاء علیہ السلام کے کام کی خاص اصطلاح کے طور پر انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو آنے والے دن سے خبردار کرتے ہیں. تنذر یوم الطلاق، تاکہ ملاقات کے دن کے بارے میں لوگوں کو باخبر کر دو. تو ملاقات کے دن کے بارے میں باخبر کرنے کا یہ عمل جس یقین، جس اعتماد، جس ہمت، جس حوصلے کا تقاضا کرتا ہے، اس میں ان میں سے بعض کو یہ مشاہدات ہوئے تاکہ وہ اس شہادت کو آگے پہنچا سکیں. میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اس واقعے کے مکمل ہونے کے بعد کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اس کی اپنی ایک تاریخ کیا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کو دنیا کی سب سے بڑی شہادت بنایا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے اس کو زندہ کر دیا. پھر دوسرا واقعہ بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا کہ یہی معاملہ ابراہیم کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے ابراہیم کے اوپر بھی اپنے سیر ملکوت کے زمانے میں ایک وقت وہ گزرا کہ جس میں انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے اپنے مالک کے سامنے یہ بات کہہ دی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جب ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا شرف حاصل ہوا تو آدمی کے اندر جو فطری تجسس کی ایک چیز موجود ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ مالک اگر آپ اپنے آپ کو دکھائی دیں تو کیا کہنے ہیں. تو یہ اطمینان قلب کے لیے سوال پیدا ہونا، اس کے اندر نہ انکار ہے، نہ تردد ہے، نہ خلجان ہے، نہ ایمان میں کوئی کمی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے مکالمے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کس مقام پر کھڑے ہو کر کے اور یہ بتایا ہے
کہ بندہ اسی مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اطمینان قلب کے اس طرح کے غیر معمولی سامان کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار ذرا آپ مجھے دکھا دیں کیف تحیی الموتی، آپ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، فرمایا ایمان نہیں رکھتے، یعنی پہلی بات جو ہے اس کو واضح کیا، ایمان نہیں رکھتے، مانتے نہیں ہو، تردد ہے اس معاملے میں۔ فرمایا قال بلا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں رکھتا، ایمان کے بارے میں تو کوئی تردد نہیں، وہ تو عقل علم اس کی شہادت دیتے ہیں، ایمان تو میری فطرت کے اندر ودیعت ہے، ایمان کا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میرے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ آخر اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دے لیں گے، تو میں ذرا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولیکن لیطمئن قلبی، فرمایا بس ذرا اطمینان قلب درکار ہے، یعنی یہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے کو اپنے تردد کو پیش کرنا چاہیے، اپنے سوالات کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تو وہ آزمائش ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے، اس میں آدمی جب پورا اترتا ہے تو پھر یہ عنایت اس کے اوپر ہوتی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے اس سے کہ وہی توفیق کا قانون ہے، یعنی آدمی کو اللہ تعالیٰ علم میں کیسے ترقی دیتے ہیں، عمل میں کیسے ترقی دیتے ہیں، آلائشوں سے کیسے بچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم دیتے ہیں سب کچھ، یہ اس وقت دیتے ہیں جب آدمی یہاں کھڑا ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ اپنے علم و عقل کی بنیاد کے اوپر ایمان قبول کرتا ہے، اپنی فطرت کی آواز کے اوپر صالح عمل اختیار کرتا ہے، صحیح رویہ اختیار کرنے کے بعد دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اب وہ اپنے مالک کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ازدیاد ایمان کی، اطمینان قلب کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ اوپر بیان کیا نا کہ ایک طرف تو ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو بنیادی بات ہی کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، فرمایا اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی ششدر رہے گا اور قیامت میں بھی حیران و سرگردان کھڑا ہوگا، نہ دنیا میں خدا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے نہ قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑے گا، نہ یہاں اس کو نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے نہ وہاں اس کو تزکیہ حاصل ہوگا۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی باغ شیطانوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور پھر شیطان اس کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے کی بجائے نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس کی روشنی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے وہ بھی بتدریج اس سے چھین لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو جہنم میں پہنچا کے ہی پھر ان کا سارا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن جو اپنی فطرت کے اندر ایمان کی قدر کرتا ہے، دنیا میں خالق کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لاتا ہے، اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر کان دھرتا ہے، سچی بات کے بارے میں گریز اور فرار کا رویہ اختیار نہیں کرتا، جب یہ حقیقت اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک دن اس کو اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے تو پھر زندگی اس کی تیاریوں میں بسر کرتا ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ پھسلتا ہے لیکن کبھی سرکش نہیں ہوتا، کبھی طغیان میں تمرد میں مبتلا نہیں ہوتا، اپنے رب کے مقابلے میں اکڑنے کا رویہ اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور اس کا ہاتھ علم میں بھی پکڑتا ہے، اس کا ہاتھ عمل میں بھی پکڑتا ہے۔ علم میں بھی حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اس ایمان کے ساتھ اپنا ہاتھ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ترددات خود دور کرتے ہیں، اس کو جہاں مشکل پیش آتی ہے اس کی خود رہنمائی کرتے ہیں، اس کے اور اپنے کتاب کے حقائق کھولتے ہیں، زندگی میں جو مشکلات اس کو پیش آتی ہیں اس میں اپنی بے پناہ نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں، دنیا میں جزا و سزا کا قانون کسی حد تک برپا کر کے اس کی زندگی میں اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اس طرح کے وہ تمام معاملات ہیں کہ جو اس سلوک میں پیش آتے ہیں، بشرطے کہ آدمی پہلی منزل طے کر لے، یعنی پہلی منزل پر کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے تو حیرانی اور سرگردانی کے سوا کوئی چیز مقدر نہیں ہوتی، استدلال بھی سمجھ میں نہیں آتا، صحیح بات کی طرف بھی رجوع کے مواقع نہیں ملتے، لیکن جب اس منزل کو وہ طے کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو اطمینان قلب بخشتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جو مکالمہ نقل ہوا ہے وہ اجمال کے ساتھ اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جب یہ کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار ذرا دکھا دیجئے آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، پہلا سوال یہی کیا، کیا مانتے نہیں ہو؟ عرض کیا بلا، کیوں نہیں، نہ ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، ماننا تو ایک حقیقت ہے، اس ماننے کے بارے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، بس میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، فرمایا بڑی اچھی بات ہے، 4 پرندے لو اور ان کو اپنے آپ سے خوب ہلا لو، جس طرح ایک پرندے کو آدمی مانوس کرتا ہے اپنے آپ سے، پھر اس کے بعد وہ آواز دیتا ہے تو لپکا ہوا اس کی طرف آتا ہے، فرمایا یہ لو اور ان کو اپنے آپ سے ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر اس کے بعد ان کو پکارو، تم دیکھو گے کہ جس طرح تمہارے ہلے ہوئے پرندے زندہ تمہاری طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اسی طریقے سے ان پہاڑوں کے اندر سے وہی پرندے بھاگتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ ہلا لینے کا اس لیے کہا تاکہ ان کو بعد میں کوئی تردد نہ ہو کہ یہ کوئی اور پرندے ہیں جو میرے پاس آ گئے ہیں۔
اور یہاں قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے پرندوں کے ساتھ کیا کیا، لیکن اگلے جملے سے خود واضح ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے اس کو رکھ دیا اور پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ آ گئے۔ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا خوب جان لو اللہ پروردگار عالم بڑا زبردست ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، اور اگر کسی معاملے کو مؤخر کرتا ہے، کسی میں اطمینان قلب کا سامان کرتا ہے، کسی پر پردہ ڈالتا ہے، کسی کو غیب میں رکھتا ہے، کسی کے لیے حضور کرتا ہے، تمہاری بات کو باندھتا ہے، معاند کی بات کے مقابلے میں اس کو اور سرگرداں ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سب اس کی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست بھی ہے اور بڑی حکمت والا بھی۔ تو قانون توفیق جو ہے اس کے یہ دو ہی پہلو ہیں در حقیقت، یعنی خدا تعالیٰ کا عزیز ہونا، خدا تعالیٰ کا حکیم ہونا، جس کے تحت یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بات کہ وہ بندے کا ہاتھ پکڑ لے اس کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، اس دنیا میں غیب میں رہتے ہوئے اس کی دستگیری کرے یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، انسان کے اوپر حقائق کو اس طرح کھول دے جس طریقے سے اس نے اپنے بندوں پر کھول دیے، یہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ یہاں حقائق کو واضح کرتا ہے اسی طرح قیامت کو برپا کرے گا اور انسانوں کے لیے جزا و سزا برپا کر دے گا، یہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا زبردست ہونا، اس کا طاقتور ہونا، اس کا زور والا ہونا، اس کا کام کر گزرنے والا ہونا، یہ ایک مسلمہ بات ہے، لیکن اس دنیا میں جس آزمائش میں تم کو ڈالا گیا ہے، جس طریقے سے وہ پہلے ایمان کا تقاضا کرتا ہے اس کے بعد اطمینان قلب کی دولت عطا فرماتا ہے، جس طریقے سے اس کی توفیق حاصل ہوتی ہے، یہ سب کچھ اس کی حکمت پر مبنی ہے، اور وہی ہے کہ جس کی حکمت اصل میں اس کائنات کے سارے رازوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں انہی دو باتوں پر اطمینان رکھو، اس کی قدرت کے معاملے میں کبھی کسی تردد میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے پہلے مشاہدہ کرنے والے نے کہا نا کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا، خوب جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی قدرت کے پہلو کو یہاں لفظ عزیز سے ادا کر دیا ہے، اور دوسری چیز کو نمایاں کیا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ اس کی حکمت کے تحت ہوتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو بعض اوقات احاطے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، خود اس کے قاعدے اور قانون بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس کی حکمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی کتاب کا فہم یہ آدمی کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ پے در پے اس کے سامنے سرنڈر کرتا چلا جاتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون اس کے منہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ جب کوئی بات واضح ہو جاتی ہے اپنی پہلی رائے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سلوک باطن ہے جس کو انسان کو اس دنیا کے اندر طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نور کے بعد دوسرے نور میں اس کو لے جاتے ہیں، ایک روشنی کے بعد دوسری روشنی، نور علی نور کر دیتے ہیں، اور اگر بندہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو شیطانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی ایک خاص تاریخ، یعنی اس دنیا کے اندر جو دین کی شہادت ہے یہ اس طرح واقع نہیں ہوئی کہ انسان کو جہاں سرگرداں چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد وہ دنیا کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچا اور تب اس نے دین کو اپنایا۔ اس کی نوعیت یہ ہوئی ہے کہ ہم جس آدم و حوا کی اولاد ہیں انہوں نے عیاناً ان سب حقائق کو دیکھا جن حقائق کو آج منوایا جا رہا ہے، پھر اس کی روایت اپنی اولاد میں منتقل کی، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ برپا ہوا جن کے ساتھ خدا نے مکالمہ کیا، جن کے اوپر بعض حقائق براہ راست کھولے، جن کو اس طرح کے مشاہدات کرائے، اور پھر انہوں نے پے در پے اس کی شہادت دی، اور اس طریقے سے یہ ایک مستحکم روایت قائم ہوئی اس کائنات کے اندر کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اور دنیا کے پھر پورے کے پورے نظام نے لمحہ لمحہ اس کی شہادت دی، یعنی انسان کے وجدان میں یہ حقیقت ودیت کی گئی، ایک روایت کی حیثیت سے اس کو نسل انسانی میں مستحکم کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بار بار اس کی تذکیر کی گئی، اور ان کے مشاہدات کو مزید تائید کے طور پر اس کے ساتھ ملایا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع کے اوپر دنیا کی معلوم تاریخ میں آخری مرتبہ وہ قیامت اس زمین کے اوپر برپا کر کے دکھائی، جو قیامت وہ ایک مرتبہ اس پوری انسانیت کے لیے برپا کرے گا۔ جزا و سزا کا پورا قاعدہ ایک خاص خطے کے اندر اسی طریقے سے روبہ عمل ہوا جس طریقے سے قیامت میں برپا ہوگا، اور پھر اس کی روایت قرآن مجید کی صورت میں محفوظ کی، اور آج ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ قیامت اس موقع کے اوپر آج سے 1400-1500 سال پہلے برپا ہوئی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بالکل ایک محکم چیز کی حیثیت سے انسانیت کو دیا، اور پھر یہ کہا کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کے بعد اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرے، اور اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرے کہ اپنے عمل کو صالح بنائے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اسے علائشوں سے پاک کر کے اپنے مالک کے حضور میں پیش ہو جائے۔ تو دین کی بنیادی دعوت بس یہی، سارا دین یہی ہے، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، اسی کو بار بار لوگوں کے سامنے لاتا ہے
کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، اصل دنیا وہی ہے، تم کو ایک دن وہاں جانا ہے، اس کے لیے محکم استدلال پیش کرتا ہے اور کائنات کی شہادت پیش کر کے عقل و فطرت کو آواز دے کر یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کے لیے تم کو تیار ہونا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، حسد سے، کینے سے، بغض سے، خیانت سے، بددیانتی سے، جھوٹ سے، اباء سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو، نہن نفس عن الہوا، اپنی خواہشات پر قابو پا کر، تاکہ تم اپنی ساری خواہشیں پھر وہاں پوری کر سکو، وہ خواہشیں جو اس وقت تمہارے دل میں اٹھتی ہیں اور وہ جن کا آج تم تصور بھی نہیں کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ زندگی تم کو مل جائے جس کو قرآن کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، اور دنیا کی نعمتوں میں پڑے ہوئے انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دوڑ لگانے والوں، دنیا میں بہت سی نعمتیں پانے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، کچھ دوڑ ادھر بھی لگا کر دیکھو، تم کو معلوم ہو کہ وہاں کیا کیا نعمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔